اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذرائع مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ آپ کو کسی سے ملوا کر جواب دیتا ہے تو کبھی آپ سے دور کر کے، کبھی وہ ہواؤں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے، کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہونا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں تبھی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، بس تم اور اللہ رہ جائے، پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہو، وہاں پھر کن ہونے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں نکالے گا مشکلات سے؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں، میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں، جب مانگیں گے تو وہ ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ دیکھیں، اگر آج ہماری کچھ دعائیں ادھوری نہیں رہتی تو شاید ہمارے پاس یہ سب نہ ہوتا جو آج ہے۔ اب جب ساری حقیقتیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں تو ہمیں اپنی ان لاحاصل دعاؤں کا سوچ کر خوف آتا ہے کہ وہ تب پوری ہو گئی ہوتی تو آج ہماری زندگی کیا ہوتی، کیونکہ جو آج ہمارے پاس ہے وہ ہمارے مانگے ہوئے سے بہت بہتر ہے، اور ہمیں ہمیشہ سے یہی چاہیے تھا، بس تب ہم یہ بات جانتے نہیں تھے، مگر میرا اللہ جانتا تھا اور اس نے ہمیں وہی دیا جس کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ پھر بھلے وہ چیز ہمیں شروع میں بری لگتی تھی، لیکن اب ہم ان کے ساتھ بہت خوش ہیں، اور ہمیں اب سمجھ آیا کہ اللہ سے بہتر فیصلہ کسی کا نہیں۔